ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اپنے 3 جوان بیٹوں کے ساتھ۔ اس کا شوہر گزر چکا تھا اور اب پورا گھر اس کے کندھوں پر تھا۔ روز صبح سے شام تک وہ اپنی بکریاں اور بھینسوں کا خیال رکھتی، ان کا دودھ بیچ کر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے اور اکثر لوگ اسے دیکھ کر اس حال پر شرمندہ ہوتے۔ اس کے بیٹوں کا کوئی شوق یا عزت نہیں تھی، کبھی کام کرتے کبھی نہیں، اور ماں کے سامنے صرف بدتمیزی اور بے عزتی ہی کرتے۔ بوڑھی عورت کا دل میں اکثر اداسی ہوتی، مگر وہ ہمت سے کام لیتی اور روز صبح گائے کے سامنے دعا کرتی کہ شاید بچے کسی دن سمجھ جائیں کہ ماں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی بکریوں کو جنگل کی طرف لے گئی، ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے پیڑوں کی شاخوں سے گزر رہی تھی اور جیسے کسی نے اس کے دل کی اداسی کو ہلکا کر دیا ہو۔ جنگل کے ایک کونے میں پیڑ کے سائے تلے اس نے ایک روشنی سے بھرا شخص دیکھا، چہرہ اور سفید لمبے لباس میں تھا اور جس کی زبان سے کچھ الفاظ آسمان کی طرف گونج رہے تھے۔ بوڑھی عورت رک گئی، اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے، دل میں عجیب سا ڈر اور حیرانی ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے دھیرے سے اس بزرگ کے پاس جا کر پوچھا، بابا جی، یہ مدینہ کیا ہے اور یہ رسول کون ہے؟ بیٹی، تو خوش قسمت ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے رہتے ہیں۔ وہ نبی جو انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جو یتیموں کے لیے باپ ہیں اور دنیا کا سب سے نرم دل انسان ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں بھر آئیں، دل میں عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، بابا جی، کیا مجھے اپنا سکتے ہیں؟ میں تو پہلے صرف گائے کی پوجا کرتی تھی۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹی، نبی تو دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، قاتل کو گلے سے لگاتے ہیں اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، وہ تجھے کیوں نہیں اپنائیں گے؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر کہا، بابا جی، مجھے کلمہ سکھا دیں، مجھے مسلمان بنا دیں، مجھے مدینہ جانا ہے، ان کے قدموں کے پاس رہنا ہے۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کلمہ سکھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب اس نے کلمہ ادا کیا، پورے جنگل میں ایک سکون اور روشنی کا اثر ہوا۔ بوڑھی عورت اب پہلے والی نہیں رہی تھی، اس کے دل میں محبت اور ایمان کی روشنی پھیل گئی تھی۔ بوڑھی عورت نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے دل میں ایمان کی ایسی روشنی پھیل گئی جو پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس کی زندگی کی سمت بدل چکی تھی۔ اب اس کا مقصد صرف ایک تھا، مدینہ جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا اور باقی زندگی وہیں گزار دینا۔ لیکن اس کے 3 بیٹے اس کے اس فیصلے سے سخت خلاف تھے۔ انہیں اپنی ماں کی قدر نہ پہلے تھی نہ اب تھی۔ بوڑھی عورت چاہے جتنا محبت سے سمجھاتی، وہ اس کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ سب پاگل بن گئی ہے۔ مدینہ اور تم جیسی بوڑھی عورت خاموش رہتی، مگر اس کے دل کی آگ ایمان سے بھڑک چکی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل کی طرف گئی تو وہاں اس کی وہی نورانی بزرگ دوبارہ نظر آئے، سفید لباس، چہرے پر نور اور زبان سے ذکر کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ بوڑھی عورت ان کے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، بابا جی، کیا میں واقعی مدینے جا سکتی ہوں؟ وہ لرزتے لہجے میں بولے، بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ان لوگوں پر کبھی بند نہیں ہوتا جو سچے دل سے انہیں چاہتے ہیں۔ تمہارا دل پاک ہے، تمہارا ارادہ سچا ہے، مدینہ تمہیں ضرور بلائے گا۔ یہ الفاظ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یا رسول اللہ، مجھے بلا لیجیے۔ اسی لمحے ان کے 3 بیٹے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آئے۔ ان کے چہروں پر غصہ بھی تھا اور لالچ بھی۔ تو ہمیں دھوکہ دے کر بھاگنے لگی تھی، پیسے اور جانور ہمارے ہیں اور تو مدینے جائے گی؟ کبھی نہیں بیٹو، جو جانور اور یہ خرچ میرا ہے، میں اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لگا رہی ہوں، روک کر کیا پاؤ گے؟ اللہ کی ناراضگی؟ مگر بیٹے نہ مانے، چلائے، دھکے دیے، ماں کے ہاتھ زور سے پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل کے اندر لے جانے لگے۔ بوڑھی عورت چیختی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری ماں ہوں، اللہ کے لیے مجھے مت روکو۔ اچانک پورے جنگل میں ایک لرزنے والی دھار گونجی، ایسی آواز کے درختوں کے پتے بھی کانپ اٹھے۔ سامنے ایک بہت بڑا شیر نمودار ہوا، اس کا رنگ سونے کی مانند، آنکھیں انگاروں کی طرح روشن اور چلنے میں ایسی ہیبت جیسے پوری زمین رک گئی ہو۔ بیٹوں کے قدم ٹھنڈے پڑ گئے، بوڑھی عورت کا سانس رک گیا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ بوڑھی عورت نے آنکھیں بند کی، ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، یا رسول اللہ، میری فریاد سن لیجیے۔ شیر اس کے سامنے رکا، پھر حیرت انگیز طور پر وہ نیچے بیٹھ گیا اور آستگی سے اپنا سر بوڑھی عورت کے قدموں میں رکھ دیا، بالکل ایسے جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنی ماں کے قدم چوم رہا ہو۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ کانپتے ہاتھوں سے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔
ایک نرم انسانی جیسی آواز شیر کی گرج میں شامل ہوئی۔ مت ڈرو اے رسول کے عاشق کی دیوانی، میں انہی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب تم اکیلی نہیں، میں تمہیں مدینے لے جاؤں گا، ان کی قدموں تک پہنچاؤں گا۔ بیٹے دہشت سے پیچھے ہٹ گئے، جنگل خاموش ہو گیا۔ بوڑھی عورت کے آنسو شیر کی گردن پر ٹپک رہے تھے، مگر اب یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ایمان اور محبت کے تھے۔ اس لمحے بوڑھی عورت سمجھ گئی، راستہ مشکل ضرور ہے لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے عاشقوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ بڑھیا شیر کے ساتھ جنگل سے باہر نکل رہی تھی، ان کے بیٹے اب بھی پیچھا کر رہے تھے، مگر شیر کی آواز اور اس کے شیر کی طاقت سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ہر قدم پر شیر بڑھیا کے دل کی دھڑکن سمجھ رہا تھا، جیسے ہر مشکل کو پہچان کر اسے دور کر رہا ہو۔ رات کا وقت تھا اور چاند پوری روشنی سے جنگل کو روشن کر رہا تھا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ ندی کا پانی رک رہا ہے۔ شیر نے اپنی پیٹھ پر بڑھیا کو چڑھا لیا اور ایک چھلانگ میں دونوں ندیاں پار کر لی۔ بڑھیا کے دل میں پہلے ڈر تھا، مگر شیر کے منہ سے ایک ہلکی سی گھنٹی جیسی آواز نکل رہی تھی جو اسے تسلی دے رہی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پیڑوں کے بیچ سے گر رہی تھی، بڑھیا اور شیر ایک چھوٹے گاؤں کے پاس پہنچ گئے۔ گاؤں کے لوگ پہلی بار اتنی عجیب اور روشن شخصیت دیکھ رہے تھے، ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک شیر جو اس کے عشق کے ساتھ چل رہا تھا۔ گاؤں والوں نے سوچا یہ کیا ہے، ایک عورت اور شیر۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک جانا چاہتی ہوں، اگر آپ مدد کریں گے تو شکریہ، اگر نہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگوں نے ہنس کر کہا، اور شیر کا ساتھ، یہ سب دھوکہ ہے، یہ پاگل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ مگر بڑھیا کا ایمان اتنا گہرا تھا کہ ہر لفظ اسے اور مضبوطی دے رہا تھا۔ شیر نے اس کے سامنے اپنے سر کو ہلایا جیسے کہتا ہو ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ راستے میں ایک اور امتحان آیا، ایک بڑا شیر جنگل کے راستے میں آ گیا۔ شیر نے بڑھیا کو چھپا لیا اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ شروع کی۔ دونوں شیروں کے بیچ زور کا مقابلہ ہوا۔ بڑھیا نے اپنی آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کیا، ہر لفظ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کر رہا تھا۔ اور پھر جیسے کوئی کرشمہ ہو، شیر نے دوسرے شیر کو ہرا دیا۔ بڑھیا نے آنسو کے ساتھ شیر کو گلے لگایا اور کہا کہ تم میرے ساتھ ہو تو میرے رسول کے راستے کے رکھوالے ہو۔ اب سفر اور بھی مشکل ہو گیا، مگر بڑھیا کا دل اب بالکل تیار تھا۔ ہر قدم ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے اندر بڑھ رہا تھا۔ جنگل کے راستے کے بعد ایک لمبی ریگستانی راہ شروع ہوئی، رات کے اندھیرے اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ۔ بڑھیا نے شیر کے ساتھ قدم ملا کر چلنا شروع کیا، ہر قدم پر اس کے دل کی آواز بلند ہو رہی تھی، یا رسول اللہ، میری دیوانی کو اپنے قدموں کو تک پہنچاؤ۔ ریگستان کے بیچ کچھ چور اور حزن لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر شیر کی طاقت اور بڑھیا کا ایمان سب مشکلات کو ایک ایک کر کے دور کر رہا تھا۔ ہر درد اور خطرہ اس کے لیے صرف ایک امتحان تھا جو اس کے رسول کے عشق کو اور تیز کر رہا تھا۔ بڑھیا کے دل میں اب صرف ایک سوچ تھی، چاہے راستے کتنے بھی مشکل ہوں، میں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ کر ہی رہوں گی۔ ریگستان کا راستہ اب اور بھی تھکا دینے والا تھا۔ بڑھیا کے پیر درد سے تھک گئے تھے، مگر اس کے دل کا جنون اور شیر کا ساتھ اسے آگے بڑھنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا اور ہوا کی تیز سرسراہٹ دونوں کے لیے امتحان تھی، مگر بڑھیا کے دل میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچوں گی، چاہے دنیا کے ساری مشکلات سامنے آ جائیں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن ریگستان کے بالوں پر گر رہی تھی۔ بڑھیا نے دیکھا کہ دور ایک چھوٹا سا گاؤں اور مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کے قدم تھے۔ مگر راستے میں ایک بڑا امتحان کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے بڑھیا اور شیر کا پیچھا کیا اور انہوں نے راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ شیر نے اپنی طاقت کا پوری طرح استعمال کیا اور ان سب کو روک دیا۔ بڑھیا نے اپنے دل سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا ایمان اور بڑھ رہا تھا۔ جب دونوں نے مسجد کے اندر قدم رکھا، بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو، تسلی کے آنسو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے آنسو۔ شیر اس کے ساتھ کھڑا تھا جیسے ایک سچا دوست اور رکھوالا۔ بڑھیا نے اپنی پلکوں کو پوچھا اور دل سے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کی ہر سانس صرف آپ کے عشق کے لیے ہے، مجھے اپنے قدموں تک پہنچاؤ۔ اسی وقت مسجد کی روشنی نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ بڑھیا نے محسوس کیا کہ شیر بھی ایک نرم مسکان کے ساتھ اس کے عشق کا حمایتی ہے۔ جنگل، ریگستان، خطرہ اور درد سب اب صرف یادوں میں رہ گئے۔ اور پھر بڑھیا نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس کے سامنے ہیں، نہ صرف ایک روحانی تسلی بلکہ پورا ایک سفر۔
اب مشکلات اور امتحان اس کے لیے ایک نئی روشنی اور برکت بن گئے۔ شیر نے ہلکا سا گنگنایا، جیسے کہتا ہو، دیکھا ہر مشکل کا ایک آخر ہوتا ہے، تمہارے ایمان نے سب کچھ جیت لیا۔ بھوریا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور دل سے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی صرف آپ عشق کے لیے ہے، اب میں ہمیشہ آپ کے راستے پر چلوں گی۔ اور اسی طرح بھوریا کا سفر ختم ہوا، ایک عام عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دیوانی تک کا سفر، جو ہر امتحان اور درد کے بعد اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ شیر کے ساتھ اس نے سیکھا کہ اگر ایمان اور عشق سچا ہو تو دنیا کے سب راستے، سب مشکلات اور سب ڈر صرف ایک نئی روشنی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔